السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حاضرین گرامی، صبح سے ہم اور آپ مختلف بچوں کے زبان سے مختلف قسم کے پروگرام سن رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تراشا گیا، بنایا گیا۔ الحمدللہ اپنے عمر سے بڑی بات انہوں نے ہمیں اور آپ کو سنائی ہے۔ سچ ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ صحیح تربیت، صحیح ماحول آج بھی اگر فراہم کیا جائے تو قوم کی مائیں نہ کل بانجھ تھی نہ آج بانجھ ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مدارس اسلامیہ کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی ہیں، در حقیقت یہ مدارس اسلامیہ وہ مشن زندہ کیے ہوئے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب و محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تھی۔ اللہ کے جلیل القدر عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف امتحانات سے گزارے گئے، اور جب ان کا امتحان مکمل ہوا تو انعام کے طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا اہم فریضہ ان سے ادا کرایا گیا۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیاد پر دیوار بلند کر رہے ہیں تو باپ بیٹے کی زبان پر یہ دعا مچل رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے پروردگار عالم، ہم دونوں باپ بیٹے کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور ہماری ذریت اور اولاد سے ایسی امت اور جماعت پیدا فرمائیے مسلمتا لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے لیے جیے اور آپ کے لیے مرے، جس کی زندگی کا یہ اعلان ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربا میری ذریت سے ایسی جماعت پیدا فرمائیے
جو آپ کی فرما بردار ہو، اور اس جماعت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کا ظاہر و باطن پاک کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمائیے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، جو انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے، احکام بتائے، اور ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تیری مبارک سنت بتائے، اور ان کی روشنی میں دلوں کا تزکیہ کرے اور دلوں کی صفائی کرے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر خود کہتے ہیں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد جس نبی کو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مجھے دنیا میں مبعوث کیا۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے تعارف کے لیے قرآن مجید نے بالکل انہی جملوں کو استعمال کیا، اور اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے احسان کیا کہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان عظیم ہوا جب ان کے درمیان انہی میں سے اس نے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، جو ان کو اللہ کے کتاب کے احکامات سکھاتا ہے، اس پر عمل کے لیے اپنی سنت دیتا ہے، اور دلوں کی صفائی اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اگرچہ وہ رسول دنیا میں نہیں آیا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لوگ ضلالت کی اندھیر نگریوں میں بھٹک رہے تھے، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے۔ پہلے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا، اس بنیاد پر نسل در نسل جھگڑے چلتے تھے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ معلوم یہ ہوا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا تو دنیا کے اندر نبوت کا چراغ گل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی غار میں، کسی کوہ میں کوئی ایک بندہ اللہ کی توحید کو اجاگر کیے ہوئے ہے، لیکن وہ برسات کی اندھیری رات میں جگنی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ انسانیت کی رہبری کے لیے ضرورت تھی ایک ایسا ماہ کامل اور بدر کامل دنیا میں آئے جو پوری دنیا میں ہدایت کے چراغ کو روشن کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، سب سے پہلا کام قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ قرآنی الفاظ پڑھاتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ کا یہ مدرسہ، یہ تعلیمی مرکز، یہ آزاد ادارہ جس کو آپ نے ابھی بچوں کے پروگرام کے ذریعے سے محسوس کیا ہے اور سمجھا ہے کہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کی دی ہوئی رقم کو برباد نہیں کیا جاتا، یہاں آپ کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا، یہاں بچوں کے قلوب کی تربیت ہوتی ہے، علم و معارف سے ان کے دلوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کا بچہ آیا، اسے نورانی قاعدہ سکھایا گیا، الف اور با پڑھایا گیا۔ یہ پڑھانے والے حضرات جانتے ہیں پورے قرآن مجید سے زیادہ مشکل ہے نورانی قاعدہ کا پڑھنا پڑھانا، اور نورانی قاعدہ میں سب سے زیادہ مشکل ہے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کی تسبیح کرانا۔ جن لوگوں نے اس میدان میں اپنا سر کھپایا ہے وہ جانتے ہیں یہ فن کتنا مشکل ہے۔ یہاں الفاظ درست کرائے گئے، بچے پھر حفظ
کی درسگاہ میں آئے، وہاں انہوں نے الفاظ رٹا اور الفاظ یاد کیا، الحمدللہ رب العالمین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پھر اس کے بعد یہ بچے عربی شعبے کی طرف منتقل ہوئے، وہاں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام کے ذریعے مسائل سمجھائے گئے۔ اللہ کے پیغمبر الفاظ پڑھا رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں، اور پھر ان حکموں پر عمل کے لیے اپنی سنت بتا رہے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہے تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلا جائے گا، ہاتھ دھلنے کا طریقہ کیا ہے، مسح کا انداز کیا ہے، پیر کیسے دھلا جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی پوری سنت بتائی جا رہی ہے۔ اگر قرآن کا حکم یہ ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے پیو تو اللہ کو یاد کر کے پیو، پانی پینا پیاس بجھانے کے لیے یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، مگر پینے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا ہے، داہنے ہاتھ سے پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ مبارک سنت کہاں بتائی جائے گی؟ یہ اس ادارے کے مدرسہ عربی کے شعبے میں بتائی جائے گی۔ گویا کہ یہاں کتاب اللہ کے الفاظ بھی پڑھائے جا رہے ہیں، یہاں معانی و احکام بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اس پر عمل کے لیے اپنی مبارک سنت بھی دی جا رہی ہے، اور اس کی روشنی میں دلوں کا تزکیہ اور دلوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ ان بچوں کو بتایا گیا کہ کسی کا بھی سامنا ہو تو سب سے پہلے سلام کرنا، بڑے بوڑھوں کو دیکھ لینا، ان کا بوجھ اٹھا دینا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتا دینا، کمزور لوگوں کے کام آ جانا، غریبوں اور یتیموں کا دکھ بانٹنا، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اس مدرسے کے اندر انہیں سمجھایا گیا، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا گیا، ان کو یہ بات سمجھائی گئی، رات بھر عبادت کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، اس سے افضل اعمال یہ بھی ہے کہ تم 2 جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا تم مارکیٹوں میں کل جاؤ گے، بہترین تاجر بنو گے تو بہترین تجارت یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول کر روزانہ 1 لاکھ روپیہ گھر میں لے آؤ، بلکہ بہترین تاجر اور بہترین تجارت اس شخص کی کہلائے گی، اور بہترین تاجر وہ کہلائے گا جو منڈیوں میں بیٹھ کر اللہ کو نہیں بھولتا، جو کم نہیں تولتا، جو بولنے میں جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر سودا نہیں بیچتا۔ کیوں؟ اس کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تجارت کرنے والا اگر سچا ہے، امانت دار ہے، تو کل خدا کے دربار میں یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پڑھانے والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، سچ بولنا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ بچہ آزاد میں پڑھ کر اس نے آگے کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے کالج کا انتخاب کیا، اس نے لا کی ڈگری حاصل کی، یہ عدالت میں پہنچ گیا۔ کالج میں عدالت میں پہنچنے کے بعد یہ بحیثیت وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کا ذہن بنا دیا گیا ہے سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ اگر اسے جج کی کرسیوں پر بیٹھا دیا گیا تو یہ بندہ یہاں پڑھ کر گیا ہے، اس نے کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے والے اور انصاف کا فیصلہ کرنے والے بننا۔ تمہارے باپ ایک طرف ہو، دوسری طرف دشمنوں کا خاندان کھڑا ہو، پھر بھی فیصلہ حق کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارا فیصلہ رشتہ داری کی بنیاد پر، دوست و احباب کی بنیاد پر یا دشمنی کی بنیاد پر نہیں بدلنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کرو، یہی تقوی اور یہی دینداری کی بات ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مشن دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں کام دیا ہے، الحمدللہ مدارس اسلامیہ وہ کام زندہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ انہیں ضرور بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری
पहचान ये बताई है, कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास। ये उलमा बैठे हैं, लाम अरबी जुबान में नफा पहुंचाने का माना देता है। तुम बेहतरीन उम्मत के लोग हो, तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि तुम इंसानियत को नफा पहुंचाओ, इंसानियत की खैर खाही, इंसानियत की नफा रसानी, लोगों के काम आना, ये हमारी उम्मत की बुनियादी पहचान है, इस उम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। लिहाजा जिंदगी के वो तमाम शोबे जहाँ पहुँचकर हम इंसानियत के लिए नफा बख्श बन सकते हैं, वहाँ खुद पहुँचना, अगर खुद नहीं पहुँच सकते तो अपनी औलाद को पहुँचाने के लिए रास्ते फराहम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा आपका बच्चा इंस्पेक्टर बने, आपका बच्चा पुलिस के अंदर होमगार्ड बने, इंशाअल्लाह वो इंसानियत के लिए नफा बख्श होगा। आपका बच्चा एसपी और कप्तान बन जाए, वो जिला में अमन कायम करने के लिए मुबारक और मसरूद बनेगा। आपका बच्चा डीएम बन जाए, वो समाज और मुआशरे से जुल्म को खत्म करने का सबब बनेगा। आपका बच्चा वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया बने, इंशाअल्लाह दौरे फारूकी और दौरे उमर की यादगार ताज़ा करें। आपके बच्चे बनने चाहिए, इन मैदानों में जाने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखें, तालीम का मकसद दौलत का हुसूल नहीं है। लॉर्ड मिकाले ने ये फार्मूला दिया था, तालीम बराए दौलत है। कुरान मजीद ने तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम कहकर तलबे इल्म को इबादत बना दिया है, और इबादत दौलत का जरिया नहीं बनती, इबादत खिदमत का सबब बनती है। लिहाजा आज़ाद जैसे इदारे, बल्कि मैं आगे बढ़कर कहता हूँ, बड़े बड़े इदारे अपने आस पास रहने वाले गाँव के मकातिब को गोद लें और गाँव में तालीम का ऐसा बेहतरीन सिस्टम और निज़ाम बनाएं कि हमारे बच्चे 5 तक मुकम्मल तालीम हासिल करते हुए कुरान मजीद भी दुरुस्त कर लें, अकायद की इस्लाह भी कर लें और बुनियादी मज़ामीन से वाकिफ हो जाएं। अभी बात आई कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो मदारिस को नाकारा कह रहे हैं। आज दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वो है मोहब्बत और प्यार का आम होना। आज नफरत घर घर दर दर फैल चुकी है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इन मदारिस इस्लामिया में आइए, यहाँ तालीमुल इस्लाम पढ़ाया जाता है, सभी लोगों ने तकरीबन तालीमुल इस्लाम पढ़ा होगा। उसमें एक मसला आता है, आदमी का जूठा पाक है, चाहे वो मुसलमान हो या नान मुस्लिम हो। ये मसला मैंने भी पढ़ा है, ये मसला आपने भी पढ़ा है। यानी आदम का बेटा है तो उसका जूठा पाक है, आदम का बेटा है तो उससे नफरत नहीं की जाएगी। क्यों? जब एक दर्जे में पढ़ने वाले बच्चे के ज़हन और दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि जब झूठा नापाक नहीं है, किया जा सकता है, तो फिर उसके साथ मुआमला करना, उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये कहाँ से नापाक और नाजायज हो सकता है? इन्हीं मदारिस इस्लामिया में पढ़ाया जाता है किसी के काम आना, कोई बेवा है उसके काम आ जाना, ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का दर्जा है। किसी दुखियारे के काम आ जाना, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, किसका यतीम है, अपने का यतीम या गैर का यतीम? पूरा कुरान मजीद उठाइए, अल यतामा के साथ मिनल मुस्लिमीन या मिन गैरिल मुस्लिमीन की कैद नहीं मिलेगी। अल यतामा मुतलक है, आपको जहाँ बेवा औरतों का जिक्र अहादीस मुबारका में मिलेगा, अस्साई अलल अमीरति वल मसाकीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ कक़ाइमिल लैल औ वसाइमिन नहार। जो आदमी बेवा का चूल जलाने की फिक्र कर दे, उसकी जरूरियात पूरी करने की फिक्र कर दे, जो किसी गरीब और यतीम और मिस्कीन के काम आ जाए, वो ऐसा है जैसे रात भर नफलें पढ़ने वाला, दिन भर नफिल रोजा रखने वाला, सदका खैरात करने वाला या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। ये मुबारक नजरिया और मिजाज कहाँ पैदा होगा? ये मकातिब में पैदा होगा, ये मदारिस इस्लामिया में पैदा होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग ये कभी नहीं कहते
کہ آپ کے بچے کالجوں میں نہ جائیں، آپ کے بچے اسکولوں کی تعلیم حاصل نہ کریں، آپ کا یہ مدرسہ بغل میں انٹر کالج، بغل میں ڈگری کالج، اس بات کا بین ثبوت اور منہ بولتی تصویر ہے کہ مدارس یعنی دینی علوم کے مراکز اور اصلی علوم کے مراکز ایک ساتھ چل سکتے ہیں اگر ان کا تال میل ہو جائے، مدارس کی تربیت اور کالج کی تعلیم اکٹھی ہو جائے تو انشاءاللہ سلطان ناصر الدین اور عالمگیر اورنگزیب کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بہترین تربیت کے ساتھ اپنی اولاد کو عصری علوم کی طرف لے جائیں۔ میرا بیٹا اگر مدرسے کی چہار دیواری میں 6 سال گزارتا ہے، ایل کے جی یو کے جی 2 سال مان لیں، 5 سال پرائمری کا مان لیں، 7 سال اگر گزارتا ہے، اگر نرسری بھی لے لیں تو 1 سال اور اگر گزرتا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال اگر مدرسے کے ماحول میں بہترین دینی تربیت کا نظام بنایا گیا، پھر یہ بچہ ڈاکٹر بنا۔ آج یہ کہا جاتا ہے صاحب بڑے ہاسپٹل نہ جائیے گا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چند لوگوں کے خرابی کی بنیاد پر کہ چند مچھلیاں گندی ہوتی ہیں پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ڈاکٹری کا پیشہ، یہ ڈاکٹری کا فن اور یہ میدان یہ تو خدمت خلق کا میدان تھا۔ آپ منتخب احادیث میں، فضائل اعمال میں، احادیث کے کتابوں میں بار بار سنتے ہیں ایک آدمی بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کو جا رہے ہیں تو ایسا ہے جیسے رحمت کے پانیوں میں تیر رہے ہیں، اور جب آپ مریض کے پاس بیٹھ گئے، عیادت کرنے گئے ہیں تو ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں یا رحمت کے پانیوں میں غوطہ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ عیادت کرنے والا کیا کرتا ہے، بھائی طبیعت کیسی ہے، کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تسلی کے جملے بولے گا تو آپ کا کیا خیال ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں جو صبح 9 بجے سے بیٹھ کر 11 بجے تک اپنی کرسی پر قربانی دیتا ہے؟ آپ کہیں کہ صاحب دولت بھی کماتا ہے، بلا شبہ پیسہ کماتا ہے، لیکن کیا قربانی نہیں ہے؟ لگاتار وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب عیادت کرنے والے کا یہ مقام بیان کیا کہ جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس ڈاکٹر کا کیا مقام ہوگا جو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے مریض کا؟ اس ڈاکٹر کا کیا مقام ہوگا؟ بس اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات بتانا ہے، بیٹو تم جو کچھ کرو گے کہو گے اللہ کے یہاں اس کی جزا اور سزا ملنی ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نظریہ جب پختہ کر دیا جائے گا تو آزاد تعلیمی مرکز کی پرنور فضاؤں سے گزرنے والا وہ ڈاکٹر جو MBBS بن کر آیا، جو سرجن بن کے آیا، جو بیومس کر کے آیا، وہ خدمت خلق کے جذبے سے اجرت سے زیادہ انشاءاللہ اجر پر نگاہ رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرے گا۔ اور پھر یہی بچے اسلام کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بڑے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا کہے گی صاحب یہ میدان تو لٹیروں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو کس نے اس دنیا میں پیدا کر دیا، آپ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ کہیں گے جو دنیا کرتی ہے وہ دنیا جانے، مجھے تو آزاد تعلیمی مرکز نے بتایا ہے انسانیت کے کام آنا اور انسانوں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کا کی اشک سوئی کرنا اور کسی کے دکھ اور درد پر مرہم رکھ دینا، یہ 10 سال اعتکاف سے بڑھی ہوئی عبادت ہے۔ جب یہ مجھے بتا دیا گیا تو وہ پرچہ لکھے گا، بلا وجہ کا چیک اپ نہیں لکھے گا، وہ پرچہ لکھے گا، سٹنگ کی دوائیاں نہیں لکھے گا، یقیناً وہ انسانیت کی خدمت کرے گا اور اللہ سے اجر کی امید رکھے گا۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہاں اللہ کا وہ عظیم قرآن پڑھایا جاتا ہے جس کو پروردگار نے ہمارے لیے نصیحت نامہ بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے،
تمہارے پروردگار اور پالنہار کی طرف سے آیا ہے۔ جب یہ الفاظ اور معانی کے ساتھ ہمارے دلوں میں اتر جائے گا تو وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے امراض کے لیے شفا بن جائے گا۔ مرض کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا جذبہ ہے، حرص اور لالچ ہے۔ ان تمام امراض کے لیے قرآن شفا بنے گا۔ جب یہ قرآن شفا بن جائے گا، وہدن، پھر تیسری کیفیت پیدا ہوگی، یہ قرآن ہدایت بن جائے گا۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے قلب و جگر پر واضح ہو جائے گی، ہماری بصارت و بصیرت پر منکشف ہو جائے گی۔ دنیا اپنی حقیقت کے ساتھ، آخرت اپنی حقیقت کے ساتھ، پھر دنیا کے چند روزہ اور وقتی فائدے کے لیے وہ آخرت کی دائمی نعمتوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہے جنگ موتا کی تیاری چل رہی ہے، اللہ کے پیغمبر لشکر بھیج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس لشکر کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار کو بنا لینا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا، یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ یہ بات سن رہے ہیں اور صحابہ کرام کو یقین ہو چلا ہے۔ ایک یہودی بھی کہہ اٹھا یہ تینوں جو جا رہے ہیں یہ وصیت کر کے جائیں، لوٹ کر نہیں آئیں گے، انہیں شہید ہونا ہے۔ لمبی عمر ہو گئی تھی، کام کل نمٹ چکا تھا۔ حضرت جعفر طیار کی عمر صرف 35 سال تھی، 3 بیٹے تھے اور تینوں چھوٹے تھے، عون، ابو بکر اور محمد۔ لیکن دنیا اپنی حقیقت کے ساتھ شہادت کے اعلیٰ مرتبے اور شہادت کے فضل و کمال ان کی نگاہوں میں تھے، اس لیے وہ شہادت کی تمنا لیے ہوئے گھر والوں سے الوداعی سلام کرتے ہیں اور جنگ موتا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ لشکر گیا، تینوں شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید امیر بنائے گئے۔ 1 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمانوں کی فوج ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی نصرت اور تائید سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو قرآن اگر لفظ اور معانی اور احکام کے ساتھ ہمارے اندر اتر گیا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں آ گیا، تو قرآن دلوں کے امراض کے لیے شفا بنا دیا جائے گا۔ جب یہ شفا بن جائے گا تو دنیا اور آخرت اپنی حقیقتوں کے ساتھ قلب پر واضح ہو جائے گی۔ پھر جب یہ عمل کے اندر آ گئی اور دنیا اور آخرت کی تمام حقیقتیں اپنے اصل کے ساتھ ہمارے قلب پر واضح ہو گئی تو رحمت للمؤمنین، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس کے ذریعے، ختم ہوئی ہے المؤمنین پر، یعنی یہ قرآن ساری انسانیت کی طرف آیا ہے، مگر رحمت ایمان والوں کے لیے بنے گا جن کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے الفاظ و معانی آ جائیں اور دلوں کے امراض کے لیے شفا بن جائے، یہ قرآن ہدایت بن جائے، تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے رحمت بنا دیا جائے گا۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی جی آپ اعلان کیجئے یہ قرآن اور قرآنی تعلیمات، یہ احادیث مبارکہ، جہاں قرآن بولا جائے گا اس میں قرآن اور احادیث بھی ہوں گی، اس لیے کہ قرآن متن ہے اور احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے۔ اے نبی جی آپ کہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا سراپا فضل ہے، سراپا رحمت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن اور قرآنی تعلیمات، یہ فقہ، یہ مسئلے مسائل، یہ دینی مضامین جو پڑھائے جا رہے ہیں، یہ ساری دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں مما یجمعون، جس کو دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ ایک مکالمے کے ذریعے بچوں نے بتایا، کوئی کہہ رہا ہے 100 ارب کا پلاٹ لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 50 کروڑ کا پلاٹ لیا ہے۔ یہی دنیا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس مرتبہ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، اس کے لیے وجہ افتخار ٹکٹ کا ملنا ہے، سنسدی ہے، پارلیمنٹ کی ممبری ہے۔ کوئی پلاٹ پر پلاٹ اور فلیٹ پر فلیٹ لے رہا ہے، اس کے لیے پسندیدہ چیز وہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جسے اللہ قرآن عطا فرما دے خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو اہل دنیا جمع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ، اس طرح کے مدارس اسلامیہ در حقیقت اسی مشن نبوی کی تعبیر ہیں
جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو عطا کیا گیا ہے، اور جس مشن کی تکمیل کے بعد دنیا دلالت و گمراہی سے نکل کر ہدایت کی راہوں پر آئے گی، ظلم و تشدد سے نکل کر عدل و انصاف کے میدان میں قدم جمائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، ادارے میں پڑھنے والوں کو، ادارہ قائم کرنے والوں کو، ادارہ چلانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اپنی شایان شان بہترین بدل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔